وہ تمام اسٹوڈنٹ جو سویڈن میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے نیو رولز متعارف ہو چکے ہیں، خاص طور پر پاکستانی اور بھارتی طالب علم جو سویڈن میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے سویڈن نے ایسے رول متعارف کروا دیے اور کچھ پہلے رولز میں ایسی امینڈمنٹ کر دی ہیں جن کے لیے آپ کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سال 2024 میں کامیاب سویڈن ریزیڈنس پرمٹ حاصل کر سکیں۔ بینک سٹیٹمنٹ، ٹائم ڈیوریشن، آپ کا ایڈمیشن اور دیگر بہت سی امپورٹنٹ چیزیں، جتنے رولز امینڈز ہوئے آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات بڑی ڈیٹیل سے موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں ہوں آپ کا میزبان عمران اصغر۔ دوستو، دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں جانتا ہوں کہ 2024 میں بہت بڑی تعداد پاکستان اور بھارت سے سویڈن میں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، اور ایسے میں سویڈن نے بہت ہی امپورٹنٹ رول یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی ریزیڈنس پرمٹ کے بہت ہی اہم رول کو تبدیل کر دیا ہے۔ نیو ریکوائرمنٹس جو ہے اس کی اپڈیٹ کر دی گئی ہیں، مائیگریشن ایجنسی پہ تمام تفصیلات نشر ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ وہاں پر جائیں میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں بہت سے اہم پوائنٹس آپ کو پتہ چلیں گے۔ پھر آپ فزیکلی جائیں، اپنے موبائل پہ، اپنے پی سی پہ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی کو اوپن کریں اور خود سے جانیں کہ سویڈن نے کیا تبدیلیاں کر دی ہیں۔ تو میں نے بیسیکلی سویڈش جو مائیگریشن ایجنسی ہے وہاں سے کچھ چیزیں ٹیک کی ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ان کو میں ایکسپلین کر سکوں کہ پہلے یہ رولز کیا تھے۔ خاص طور پہ پروف آف فنڈز میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ آلریڈی پروف آف فنڈز کو بڑی مشکل سے مینج کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نیو ضرور ہیں لیکن اس میں آسانیاں کی گئی ہیں اور بہت سی اہم چیز میں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام وزٹرز ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، ورکر ہوں، جب وہ سویڈن میں داخل ہوتے ہیں اور 3 ماہ سے یعنی کہ 90 دن سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ریزیڈنس پرمٹ درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام سٹوڈنٹ جو کہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے سویڈن جا رہے ہیں ان کے لیے ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب اس میں نئے رول کے مطابق وہ تمام سٹوڈنٹ جن کی جو اسٹڈی ڈیوریشن ہے اگر تو 1 سال ہے تو ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کی چھوٹ دے دی گئی ہے، یعنی کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سویڈش سے اپرووڈ جو ہیلتھ انشورنس کمپنیز ہیں ان سے انشورڈ ہو۔ لیکن ایسے تمام سٹوڈنٹ جو کہ 2 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے سویڈن میں جا رہے ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس حاصل کرنا لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ان تمام کمپنیز کی جو فہرست ہے وہ سویڈش مائیگریشن ایجنسی پہ اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ آپ بڑی آسانی سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں سویڈش اپرووڈ ہیلتھ انشورنس کمپنی یا ایجنسی کون سی ہے، پھر اسی کو پریفر کریں، اسی کے پاس جائیں اور اپنی ہیلتھ انشورنس لازمی حاصل کریں۔ اب کچھ سکرین شاٹس آپ کے سامنے اوپن کروں گا اور پوری سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نیو ریکوائرمنٹس یا نیو رولز کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کے سامنے سکرین شاٹ اوپن ہوا، اپلائی فار اے ریزیڈنس پرمٹ ان آرڈر ٹو یوز دی ای سروس یونٹ۔ اب یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو غور سے دیکھیں پھر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ Copies of your passport that show personal data, its signature, period of validity, and if you have permission to live in the country other than your home country۔ تو یہ ایک نیا رول متعارف ہوا ہے، اس میں آپ کو اسپیسیمن دکھاؤں گا کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ کس طرح سے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا اسپیسیمن جو ہے وہ سویڈن حکام نے شیئر کر دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ لوگ اس طرح سے اس کو اپلوڈ کریں گے۔ سیکنڈ، ایڈمیشن ڈیسیژن فرام دا ہائر ایجوکیشن آرگنائزر ان سویڈن دیٹ شوز یو آر آفیشلی ایڈمیٹڈ ٹو فل ٹائم اسٹڈیز ان اے پروگرام اور کورسز دیٹ یو ریکوائر یور پریزنس ان سویڈن۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا ایڈمیشن ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ پرائر ہوگا، ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے سے پہلے ہوگا۔ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک تو آپ کا ایڈمیشن ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن کو آن لائن فائل کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا تعلق نان یورپین کنٹریز سے ہے یعنی کہ بھارت، پاکستان اور دیگر ممالک سے ہے تو پھر آپ کے لیے فیس بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ جو فرسٹ سیمسٹر ہوگا اس کی فیس کی پیمنٹ جو رسید ہے وہ ڈیجیٹلی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ آپ ریزیڈنس پرمٹ میں اس کو اپلوڈ کریں گے۔ دوستو، نیکسٹ ہے ڈاکومنٹس پرووائڈنگ دیٹ یو ہیو سفیشینٹ مینس آف فائنینشیل سپورٹ۔ اس کو میں اب ڈیٹیل میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ A copy of documents that shows
that you have applied for a comprehensive health insurance policy that is valid in Sweden. If your total stay in Sweden will last less than 1 year and you are not registered in the Swedish population register, to pay a possible fee for the application with a credit card or charge card. تو یہ آپ کی جو اپلیکیشن فی ہے وہ آپ نے پرائر جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے یا چارج کارڈ. اب ہم چلتے ہیں تھوڑی ڈیٹیل میں اور فوکس رکھتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کے نئے رولز میں کیا تبدیلی کی گئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اپنی بینک سٹیٹمنٹ اس حساب سے تیار کر لیں. جو اسکرین شاٹ آپ کے سامنے اوپن ہوا اس کو آپ پروف آف فنڈز کہیں یا بینک سٹیٹمنٹ کے. یو مسٹ بی ایبل ٹو سپورٹ یور سیلف فائنینشلی for application received by the Swedish Migration Agency on or after 1st January 2024, the living expense requirement is at least 10,314 Swedish krona per month. The living expense requirement for applicants who applied in 2023 is at least 9,450 krona per month. تو آپ کے سامنے یہ تقریباً 1,000 سویڈش کرونا کا اضافہ کر دیا گیا پروف آف فنڈز میں. تو وہ تمام لوگ جو کہ سال 2024 میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اپنا پروف آف فنڈز اپڈیٹ کر لیں, کیونکہ جو لاسٹ ایئر کا تھا وہ تقریباً 9,450 کرونا پر منتھ تھا, لیکن اب اس کو 10,314 سویڈش کرونا پر منتھ کر لیا. کہ بہت امپورٹنٹ چینج ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اپڈیٹ نہ کریں اور آپ کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے باؤنس ہو جائے. تو نیکسٹ اس میں دوستو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پروف آف فنڈز کی جگہ اپنے ایسٹس کو استعمال کریں گے, اپنے ڈاکومنٹس دیں گے, اپنی پراپرٹی کے, اپنے فلیٹس کے, اپارٹمنٹس کے, ان کے لیے کیا رول ہے. If you intend to support yourself with bank assets, the bank statement you provide as proof of your assets must be issued no more than 4 months before the start of the period for which you are applying. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ 2 سال پرانا ایسٹس جو ہے اس کا جو پروف ہے وہ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈیٹ جو ہے وہ بہت پریویس ہوتی ہے, جو کہ ریزیڈنس پرمٹ میں باؤنس ہو جاتی ہے. لہٰذا اب جو رول امینڈ کیا گیا ہے اس میں منیمم 4 منتھ بتائے گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ گزشتہ سال کے جو ایسٹ پروف ہیں ان کو لے کر اس سال 2024 میں اپلائی کر رہے ہوں, تو یہ آپ کے لیے مشکلات کا جو سبب بنے گا. لہٰذا اس کو بھی آپ اپڈیٹ کر لیں. دوستوں کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ آخر ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے میں ٹائم کتنا لگے گا. تو یہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ اوپن ہو رہا ہے. How long is the processing time? The majority of foreign students who apply for a residence permit for higher education studies receive their permit before the start of the semester. According to the regulation, the Swedish Migration Agency must process this type of cases within 90 days. In 2023, the average processing time for first-time application for residence permit for cycle and second cycle higher education studies was 64 days. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلے یہ تھا کہ تقریباً 90 ڈیز میں پروسیس کرتی تھی مائیگریشن ایجنسی, لیکن 2023 سے اس پروسیس کو جو ہے وہ سپیڈ اپ کیا گیا. تو اب یہ 90 ڈیز سے کم ہو کر تقریباً 64 ڈیز, یعنی کہ 2 مہینے سے کچھ دن زیادہ ہو چکے ہیں. تو اس میں آپ کی جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ پروسیس ہو جائے گی. وہ تمام لوگ جو کہ فرسٹ سائیکل میں سیکنڈ سائیکل میں ان کے 64 ڈیز جو ہے وہ لگیں گے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوستو امپورٹنٹ جو تبدیلی کی گئی وہ ڈاکومنٹیشن کی اپلوڈ ہے, جس میں خاص طور پر مائیگریشن ایجنسی نے فوکس رکھا ہے پاسپورٹ کے اوپر, کیونکہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو پاسپورٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ وہ بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو ایک اسپیسیمن آپ کے سامنے میں اوپن کر رہا ہوں جو کہ آفیشلی میں نے مائیگریشن ایجنسی سے حاصل کیا ہے. اس کو آپ غور سے دیکھیں, اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو اپنا پاسپورٹ اپلوڈ کریں گے وہ بالکل اسی کیٹیگری میں ہو تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو. تو دوستو آپ کے سامنے جو پاسپورٹ کا اسپیسیمن ہے یہ اوپن ہو چکا ہے. تو اس میں فوکس کیا رکھا گیا ہے کہ وہ تمام پیجز جس کے اوپر آپ کا پورا بایو ڈیٹا ہو, ریڈیبل جو بار کوڈ ہے وہ بہت ہی کلیئر ہو, پلس آپ کے جو سگنیچر کا اگر پیج موجود ہے اس کو بھی کیا جائے. اور اس میں زور دیا گیا ہے. تو آپ کے سامنے سکرین شاٹ میں 2 پیجز ہیں بیسیکلی. اگر پاسپورٹ کو اوپن کریں تو 1 لیف اور 2nd لیف ہے. تو یہ جو شخص ہے جس کا اسپیسیمن یوز کیا گیا, اس کا تمام بایو ڈیٹا, اس کا سگنیچر, اس کی ڈیٹ آف برتھ, اس کی کنٹری آف ریزیڈنس
اور اس کا جو ریڈیبل بار کوڈ ہے وہ 2 پیجز کے اوپر ہے، تو لہٰذا اس کو 2 پیجز کو جو ہے وہ فوٹو اپلوڈ کی گئی۔ اگر کسی شخص کا 1 پیج پہ ہے تو 1 پہ کرے گا، اور یاد رکھیں کہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا 3 پیجز کے اوپر بایو ڈیٹا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ 3 پیجز کا تمام بایو ڈیٹا اس میں جو ہے وہ اپلوڈ ہو۔ اور پلس اس میں جو ایڈیشن کیا گیا کہ مثال کے طور پر اپنی مدر کنٹری کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی رہ سکتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پرمیشن، آپ کے پاس کوئی ایسا ویزا یا ایسا کوئی بھی لیٹر موجود ہے تو اس پاسپورٹ کے ساتھ اس کو اپلوڈ کرنا ضروری ہوگا، تاکہ سویڈش حکام کو پتہ چل سکے کہ جو اسٹوڈنٹ سویڈن میں آ رہا ہے وہ صرف اپنی مدر کنٹری میں نہیں بلکہ اس کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹری میں جا سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جناب اگر آپ چھپائیں گے تو سویڈن اتھارٹیز کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جیسے ہی آپ کا ریڈیبل پاسپورٹ ان کیا جائے گا تو ان کے پاس پورا بایو ڈیٹا آ جائے گا، تو جس میں جو چیز آپ نے چھپا کر رکھی ہوگی وہ ان کے سامنے اوپن ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ کو فالس یا ناٹ ٹرو انفارمیشن دینے کے اوپر آپ کی ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ دوستو، سویڈن کی جانب سے اسٹوڈنٹ ریزیڈنس پرمٹ میں کی جانے والی نئی اپڈیٹس اور تبدیلیاں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ اپنی تمام چیزوں کو اپڈیٹ کریں گے تاکہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ کسی بھی سطح پہ منسوخ نہ ہو، بلکہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ سال 2024 میں بالکل 100% کنفرم ہو سکے۔ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ سے گزارش ہے، میری سکرین پہ نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا، ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیجز بنوانی ہو، فوٹو شوٹ کروانا ہو HD کوالٹی کا، تو بلال پروڈکشن کو ضرور یاد رکھیں۔ ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔